اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل دی امیزنگ ورلڈ کو دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے مسلم امت کے اس عظیم جنگجو کے بارے میں کہانی بیان کرنے والا ہوں جس نے اپنی ذہانت، شجاعت اور سخاوت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چھوٹی سی عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، تو بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ شیخ شمس الدین اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور استاد تھے جن کا مدرسہ پورے علاقے میں سب سے زیادہ احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ شیخ شمس الدین اپنے شاگردوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور انہیں عربی شعراء کا کلام زبانی یاد کرواتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی نیا شاگرد ان کے مدرسے میں داخل ہوتا تو اس کو سب سے پہلے سورۃ الشمس سے قرآن مجید شروع کرواتے تھے۔ یہ قرآن مجید میں 91 نمبر کی سورہ ہے۔ ایک خاص وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا نام شمس تھا۔ شیخ شمس الدین کے مدرسے میں ایک ایسا بچہ لایا گیا جو شکل صورت ہی سے بہت ہونہار اور عقل مند لگ رہا تھا۔ بچے کی یہ ظاہری صورت اس کی ذہانت کو ظاہر کر رہی تھی۔ شیخ شمس الدین نے اپنی عادت کے مطابق بچے کو سورۃ الشمس یاد کرانے کا حکم دیا جس اس نے بہت کم وقت میں یاد کر کے انہیں سنا دی۔ شیخ شمس الدین بچے کی ذہانت کو ایک نظر میں پہچان تو چکے تھے مگر آپ اس کا ثبوت پا کر بے حد خوش ہو گئے۔ انہوں نے بچے کے والد کو مدرسے آنے کا حکم دیا۔ جب بچے کے والد ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا، ترغائی، میں اپنی زندگی میں کوئی بچہ اتنا ذہین اور باصلاحیت نہیں دیکھا جتنا تمہارا بیٹا ہے۔ اس سے قبل کسی بچے نے مجھے پہلے دن سبق یاد کر کے نہیں سنایا مگر تمہارے بیٹے نے مجھے آج پہلے ہی دن سورۃ الشمس نہ صرف پڑھ کر بلکہ زبانی یاد کر کے بھی سنا دی ہے۔ میں نے صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس بچے سے یہ سورہ سنی ہے اور ہر بار بچے نے کسی رکاوٹ یا پریشانی کے بغیر مجھے سورۃ شمس سنا دی ہے۔ میں ابھی تمہارے سامنے اسے دوبارہ سناتا ہوں۔ شیخ شمس الدین اپنے نئے شاگرد کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کے والد کے سامنے سورۃ شمس سنانے کا حکم دیا۔ بچے نے پورا اعتماد ہو کر سورۃ شمس زبانی سنا دی جس کو سن کر نہ صرف استاد محترم بلکہ اس کے والد بھی محبت اور لاڈ کے جذبے سے مسکرا دیے۔ بچے کے والد نے خوشی سے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے مالک دو جہاں، اے مالک دو جہاں، میرے بیٹے کی حفاظت فرما اور اسے ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ۔ امیر ترغائی نے پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سکہ نکال کر شیخ شمس الدین کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، حضرت یہ آپ کا ہدیہ ہے، آج میرے بیٹے نے قرآن مجید کی پہلا سورت حفظ کرائی ہے۔ اس بچے کا نام تو جی ناظرین یہی وہ شخص تھے جس کے متعلق آج کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ تو ناظرین، وہ مسلم امت کا عظیم جنگجو جس کا نام تھا امیر تیمور، جو بڑا ہو کر فاتحین عالم کی صف میں کھڑا نظر آتا ہے۔ شیخ شمس الدین اپنے اس ہونہار شاگرد کی عادات، ذہانت اور شوق کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک روز مدرسے کے ایک استاد نے تمام شاگردوں سے پوچھا، بیٹری کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تمام شاگردوں نے اپنی سوچ اور ذہانت کے مطابق جواب دیا مگر تیمور نے بغیر کسی گھبراہٹ کے جواب دیا، انسان کے بیٹھنے کا سب سے بہتر طریقہ دو زانوں ہو کر بیٹھنا ہے۔ یہ طریقہ سب سے آسان بھی ہے۔ شیخ شمس الدین بھی ان بچوں کے پاس بیٹھے تھے اور تمام بچوں کی جواب خاموشی سے سن رہے تھے مگر جب تیمور نے جواب دیا تو آپ فوراً بولے، تیمور دو زانوں ہو کر بیٹھنا کیسے بہتر ہے؟ تیمور نے شیخ شمس الدین کی طرف دیکھا اور ادب سے جواب دیا، استاد محترم، جب ہم نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو اس میں دو زانوں ہوتے ہیں، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ دو زانوں ہو کر بیٹھنا ہے۔ یہ طریقہ تمام تحریکوں سے بہتر اور افضل ترین ہے۔ شیخ شمس الدین نے بے اختیار ہو کر گلے سے لگا لیا اور فرمایا، اسند اسند اسند، جس کا ہم اپنی زبان میں مطلب لیں۔ شیخ شمس الدین نے تیمور کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے بے شمار دعائیں دی۔ شیخ شمس الدین تیمور کو ذہانت کے ہر پہلو سے آزمانے کے بعد اسے قرآن مجید کی صورتیں بھی یاد کروانے لگے اور قرآن مجید کا درس دیتے رہتے تھے۔ تیمور پر اللہ کریم کا خاص کرم تھا کہ اسے جو سبق پڑھایا جاتا وہ فوراً یاد کر کے استاد صاحب کو سنا دیتا تھا۔ بچپن میں تیمور کی مصروفیات یہ تھیں کہ وہ صبح ناشتے کے بعد مدرسے چلا جاتا تھا اور دوپہر تک پڑھائی کرتا رہتا۔ تمام شاگرد ظہر کی نماز شیخ شمس الدین کی امامت میں ادا کرتے اور چھٹی کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ تیمور 8 اپریل 1336 کو کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والد امیر ترغائی اپنے علاقے میں معمولی درجے کے جاگیردار تھے۔ شہر کے سب لوگ انہیں نہایت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ امیر ترغائی بہت سچے اور پکے مسلمان تھے، انسانی حقوق اور اسلامی روایات پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ تعمیر کی پیدائش سے پہلے امیر ترغائی نے ایک خواب دیکھا
ایک روشن چہرے والا انسان جو دیکھنے میں کسی فرشتے سے کم نظر نہیں آتا تھا ان کے سامنے آتا ہے اور ایک خوبصورت تلوار پیش کر کے خود غائب ہو جاتا ہے۔ امیر ترغائی اس تلوار کو پکڑ کر اپنے چاروں طرف گھمانے لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ امیر ترغائی اس خواب کو دیکھنے کے بعد اپنے دل کی بدلتی حالت کو محسوس کرنے لگے۔ اگلے دن نماز ظہر پڑھنے کے لیے امیر ترغائی شیخ ضیاء الدین کی مسجد میں چلے گئے۔ شیخ ضیاء الدین اپنے وقت کے مشہور عالم دین تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد امیر ترغائی امام صاحب سے ملے اور انہیں خواب کی ساری تفصیل بتائی۔ پوچھا یہ خواب رات کے کس حصے میں نظر آیا تھا؟ تو امیر ترغائی نے کہا صبح صادق کے وقت۔ شیخ ضیاء الدین نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور خواب کی تعبیر بتائی۔ اللہ کریم تم کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کی طاقت سے دنیا کے وسیع رقبے پر قبضہ کرے گا اور پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کرے گا۔ تمہارا بیٹا پورے عالم اسلام کا نامور فرزند ثابت ہوگا، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ اس کو لکھنے پڑھنے، خاص طور پر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کروانے اور اس کی پرورش اور تربیت میں کوئی کمی نہ آنے دینا۔ پھر تم دیکھنا تمہارا بیٹا ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے گا۔ ترغائی نے شیخ ضیاء الدین کی تمام باتیں غور سے سنی اور واپس لوٹ۔ اگلے سال ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ امیر ترغائی اپنے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے امام صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا ترغائی اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھنا، جس کا مطلب ہے آہن یا فولاد یعنی لوہا۔ یہ بچہ اپنے نام کی طرح بہت مضبوط، اعصاب اور ذہانت کا مالک تھا۔ ایک روز اس کو کھیلتا دیکھ کر اس کی ماں نے حیران ہو کر امیر ترغائی سے کہا ہمارا بیٹا ہر کام الٹے ہاتھ سے کرتا ہے۔ مگر جب انہوں نے اپنے بیٹے کو کھیلتے اور کھاتے ہوئے غور سے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتا ہے۔ تیمور اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے ہر کام برابر مہارت سے کر سکتا ہے۔ دور میں یہ تیمور کو کم عمر میں ہی پڑھنے لکھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ عمر اتنی کم تھی کہ اسے تختی پر موم ملنا تک نہیں آتا تھا۔ اس دور میں یہ رواج عام تھا کہ طالب علموں کو تختی کے ساتھ موم کا ایک گولا دیا جاتا تھا اور تختی پر موم ملنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ کس طرح موم کو پگھلا کر تختی پر اس کی پتلی نازک تہ چڑھانی چاہیے۔ چونکہ تیمور یہ کام نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس کی والدہ اس کو تختی پر موم چڑھا کر دیا کرتی تھی۔ نماز ظہر کے بعد مکتب سے چھٹی ہو جاتی تو تیمور اکیلا اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس کی والدہ یا گھر کا دوسرا فرد اسے لینے آ جایا کرتے۔ یوں بہت کم عمری میں ہی مکتب آنے لگ گیا۔ جب اس کے گھر والے اسے مکتب لانے اور لے جانے میں مشکل محسوس کرنے لگے تو انہوں نے اسی مکتب کے ایک شاگرد جو تیمور کی عمر سے بڑا اور اس کے گھر کے قریب رہتا تھا اس کے ذمہ لگا دیا کہ وہ تیمور کو گھر سے ساتھ لے جائے اور واپس چھوڑ بھی جائے گا۔ لڑکا بہت سمجھدار اور خاص خیال رکھنے والا تھا اور تیمور کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے اسے بازار اور گلیوں سے گزارتا تھا۔ ان بازاروں اور گلیوں میں ان دنوں اونٹوں، گدوں، گھوڑوں، دوسری سواریوں کا بہت آنا جانا ہوتا تھا، جس وجہ سے پیدل سفر کرنے والوں کو مشکل پیش آتی۔ تیمور اس لڑکے کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی، اس لیے جب تیمور کو حکومت ملی تو اس نے اپنے اس دوست کو اہم منصب پر فیض کر دیا۔ تیمور نے بچپن سے جوانی تک اپنے حیران کن مشاغل اور ذہانت سے سب کو حیران کر دیا۔ گھڑ سواری، تیر اندازی اور پیراکی پر اسے مکمل مہارت حاصل تھی۔ اسی مہارت کی بدولت تیمور نے میدان جنگ میں کئی کارنامے سر انجام دیے۔ اپنی بچپن کی عادات کی وجہ سے تیمور یہ تمام کام الٹے اور سیدھے دونوں ہاتھوں سے کر لیتا تھا۔ جتنی مہارت اسے سیدھے ہاتھ پر تھی اتنی ہی مہارت اسے الٹے ہاتھ پر بھی تھی۔ میدان جنگ میں تیمور نے دونوں ہاتھ سے تلوار چلانے کے فن سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مقابلے میں آنے والے چند لمحوں کو ختم کر دیا۔ شہر سب سے شمال کی طرف پہاڑوں کے پار مغلیہ حکومت تھی۔ مغل حکومت کا سردار خان اعظم پہاڑوں کے پار شہر سبز میں اقتدار کی جنگ پر غور کر رہا تھا۔ شہر سبز میں جاری اقتدار کی کشمکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے شہر سبز پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ خان اعظم تغلق تیمور نے خان اعظم تغلق فوج کو پہاڑوں سے اتار کر سمرقند اور شہر سبز کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو بزدل سازشی بایزید جلائر بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر نہایت قیمتی تحائف لے کر خان اعظم تغلق تیمور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنے جانثاری اور طاعت کا یقین دلایا۔ بایزید جلائر نے خان اعظم کے ساتھ مکمل فرما برداری کا وعدہ کیا، علاقے میں بدلتے حالات کا انجام دیکھنے کے لیے آرام سے بیٹھ گیا۔ ادھر حاجی برلاس نے جنگ کے لیے اپنی فوج شہر سبز اور قریش میں اکٹھا کر لیا، مگر مغلیہ فوج کے ساتھ جنگ کرنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ حاجی برلاس نے اپنا سارا مال اپنے قبیلے کے اہم افراد کو اکٹھا کیا اور ہرات کی جانب فرار ہو گیا۔ حاجی بلاس نے امیر تیمور کو بھی میدان مغلیہ میں حکومت کے سپورٹ کر کے بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ امیر تیمور کے پاس افرادی اور دفاعی قوت بہت کم کہ وہ مغلیہ چڑھائی کا مقابلہ کرتا، مگر اس کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ مخالف فوج کے خوف سے میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔
अमीर तैमूर शहर सब को लावारिस छोड़कर अपने चाचा की तरफ भागना नहीं चाहता था। इसने मौर्य फौज को सियासत और मसालत से शिकस्त देने का सोचा और अपने सोचे हुए मंसूबे पर अमल करने का इरादा कर लिया। अमीर तैमूर को इस बात का मुकम्मल यकीन था कि मुगलिया फौज समरकंद और शहर सब पर मुकम्मल कब्जा करने आ रही है ताकि इन शहरों में मौजूद तमाम कीमती चीजें लूट ले। आखिर अमीर तैमूर ने अपने मंसूबे पर मजीद गौर के बाद अज़म किया कि वो अपने इलाके को हर हाल में मुगलिया फौज से बचाएगा। अगर वो अपनी सियासत और मुसलिहत से अपने इलाके को मुगलिया फौज के गजब से बचा ना सका तो वो भी अपने 1000 सिपाहियों के साथ मुगलों के हजारों सिपाहियों से लड़ाई करेगा, जो ऐसा करने से इसकी शिकस्त यकीनी थी। इसलिए सबसे पहले सियासत और मुसलिहत पर अमल करने के लिए इसने अपनी बीवी अलजाई खातून और नन्हे मुन्ने बच्चे को काबिल भेज दिया, जहां अमीर तैमूर की बीवी का भाई रहता था। बीवी और बच्चे को भेजकर अमीर तैमूर ने अपनी फौजी सरदारों को बुलाया और इन्हें खामोशी से जंगी तैयारी करने का हुक्म दिया ताकि वक्त पड़ने पर इसकी फौज मुखालिफ फौज का डटकर मुकाबला कर सके। जंगली हिकमत अमली तय करने के बाद अमीर तैमूर ने अपने पीरू मुर्शिद मौलाना ज़ियाउद्दीन अबू बकर की खिदमत में पेश हुआ। दोनों ने एक तावील मुलाकात की जिसमें अमीर तैमूर ने अपने पीरू मुर्शिद अपने मंसूबे के मुतालिक मशवरा किया। उन्होंने अमीर तैमूर को नेक मकासद में कामयाबी की दुआ दी और ढेरों रकम के साथ निहायत कीमती सामान भी दिया जो वक्त आने पर इस्तेमाल किया जा सकता। मौलाना ज़ियाउद्दीन अबू बकर बहुत मालदार शख्सियत थे, इसलिए उन्होंने अपनी मुरीद की माली इमदाद करके इससे मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी करवा दी थी। अमीर तैमूर अभी अपने पीर मुर्शिद से मुलाकात करके वापस लौटा ही था कि मुगलिया फौज का हर अव्वल दस्ता बदमस्त हाथियों की तरह समरकंद में आ गया। इस दस्ते का सलार बहुत लालची था। वो शहर में दाखिल होते ही सीधा अमीर तैमूर की रहशगाह कैसर सफेद में चला गया। अमीर तैमूर इस सूरहाल से निपटने के लिए जहनी और दिली तौर पर मुकम्मल तैयार था। जब इस मुगलिया फौज के सलार की आमद का इल्म हुआ तो इस्तकबाल के लिए किसर सफेद मरकजी दरवाजे पर आ गया। होंठों पर मुस्कुराहट, चेहरे पर मोहब्बत सजाते हुए वो इस्तकबालिया कलमात अदा करते हुए आगे बढ़ा और मुगलिया फौज के सलार को अपना जाती मेहमान बनाने की दरखास्त की। अमीर तैमूर का रवैया और दरखास्त देकर मुगलिया सलार बहुत हैरान हुआ और तैमूर को हैरान कुन नजरों से देखने लगा। वो हैरान था कि तातारिफ नौजवान मुगलिया फौज से खौफ खाने के बजाय इन्हें अपनी जाती मेहमान बनाना चाहता है। मुगलिया सलार अभी अमीर तैमूर के रवैये के सहर में खोया हुआ था कि अमीर तैमूर ने आगे बढ़कर मुगलिया सलार का हाथ थामा और बाजारों का हसार बनाते हुए इसे कैसर सफेद के मेहमान खाने में ले आया, जहां इसने अपने मेहमान के सामने दुनिया भर के लजीज खाने और मशरूबात रख दिए। मुगलिया सलार के साथ इस करीबी साथी भी थे, वो भी अमीर तैमूर के पुख्तकल्ब अंदाज से परेशान थे। जब इनके सामने समरकंद का बेहतरीन मशरूब रख गया सब लोग इसे पीकर अश कर उठे। खाने के दौरान मुगलिया सलार अपने मेजबान के कीमती माल को लालची नजरों से देखने लगा। इसका दिल इसे मलामत कर रहा था कि इसने अमीर तैमूर की दावत कबूल क्यों की, क्योंकि वो तो समरकंद और अमीर तैमूर के किसर सफेद को लूटने की नीयत से आया था। अब इसने अपनी सोच को दूसरे अंदाज में पूरा करने का सोचा और अमीर तैमूर के सामने कीमती तहफ की फरमाइश का इजहार किया। अमीर तैमूर खाने के दौरान अपने मेहमान की लालच और नीयत को अच्छी तरह भांप चुका था, बल्कि वो तो यही चाहता था कि मुगलिया सलार कीमती सामान की तहफ लेने का इजहार करे ताकि वो अपनी दौलत और कीमती सामान लौटाकर अपने इलाके को बचा सके। इसलिए वो ज़हनी तौर पर पहले से तैयार था। मुगलिया सलार की फरमाइश पूरी करते हुए अमीर तैमूर अपने मंसूबे पर कामयाब था। अब इसने मुगलिया सलार को ढेरों कीमती तहफ देकर अपनी सोच का अगला मरहला तय करने का इरादा किया। अमीर तैमूर ने खान आजम तगलक तैमूर से मुलाकात करने का इरादा किया। इसने नहायत कीमती आलीशान दरबारी लिबास पहना और अपने करीबी साथियों को भी कीमती लिबास पहनकर खान आजम के दरबार में जाने का हुक्म दिया। अमीर तैमूर इंतहाई कीमती तहफ और माल के साथ खान आजम की खिदमत में पेश होने के लिए शहर सब से समरकंद की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते में था कि दो मुगल सरदारों ने साथियों समेत रोक लिया और कहा कि खान आजम के दरबार में जाने के लिए इन्हें भारी रिश्वत दी जाए वरना इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं देंगे। अमीर तैमूर ने साथ लाए कीमती सामान और माल से काफी माल मुगल सरदारों को दे दिया और खान आजम के दरबार की तरफ बढ़ गया, जहां तगलक तैमूर दरबार से जाए बैठा था। खान आजम तगलक तैमूर का दरबार इतना बड़ा और शान शौकत से भरा हुआ था कि अमीर तैमूर इसके साथी हैरान रह गए, क्योंकि इतनी शान शौकत और राव वो सब पहली मर्तबा देख रहे थे। मगर अमीर तैमूर इसके साथी अपने चेहरों को हैरानी के साथ लाए बगैर आगे बढ़े। अमीर तैमूर भी जरा शाहाना अंदाज में अपने घोड़े से नीचे उतरा और खान आजम तगलक करीब जाकर अदब बजा लाया। खान आजम तगलक तैमूर की दहशतगर्दी से लोग थर थर कांपते थे। वो जिस रास्ते से गुजर जाता था पीछे तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं छोड़ता था। माएं अपने बच्चों को खान आजम के आने का कहकर डराती थी।
پورے دربار پر خان اعظم کا رعب اور دبدبہ چھایا ہوا تھا، مگر امیر تیمور جو تتاری نوجوان تھا وہ نہایت ہمت اور شان سے خان اعظم کے پاس چلا گیا۔ امیر تیمور نے خود کو قبیلے پرلاس کا سردار بتایا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے تمام قیمتی تحائف اور مال و دولت خان اعظم کی خدمت میں پیش کر دی۔ پھر امیر تیمور نے خان اعظم سے کہا، خان اعظم آپ کا اقبال بلند ہو، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، آپ اس نذرانے کو قبول فرمائیں۔ کاش رستے میں آپ کے فوجی سردار یہاں پہنچنے کے لیے مجھ سے بھاری رشوت نہ لیتے، میں حضور آپ کی خدمت میں بہت کچھ قیمتی تحائف پیش کرنے سے محروم نہ رہتا۔ مجھے آپ کے فوجی سرداروں کے اس رویے کا دکھ ہوا ہے۔ امیر تیمور نے اس موقع پر مغل سرداروں کی شکایت جان بوجھ کر اپنے منصوبے کے مطابق خاص مقصد کے لیے پیش کی تھی، پھر اس شکایت کا نتیجہ بھی اس کی سوچ کے عین مطابق حاصل ہوا۔ خان اعظم نے جب امیر تیمور کی شکایت سنی تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے نہایت غصے کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا کہ ان سرداروں کو فوراً دربار میں حاضر کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے تیز ترین کاغذوں کو حکم دیا کہ ان سرداروں سے کہیں کہ وہ امیر تیمور سے لے ہوا مال لے کر فوراً حاضر ہوں، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جب ان سرداروں کے پاس خان اعظم کا حکم پہنچا تو انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں ان کا سارا مال بھی ضبط نہ کر لیا جائے اور خان اعظم کوئی سخت سزا بھی نہ دے دے۔ اس لیے ان سرداروں نے آپس میں سر جوڑ لیا اور انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ خان اعظم کا حکم نہ مانیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ساتھ لی اور سارا مال اکٹھا کر کے شمالی علاقے کی طرف فرار ہو گئے اور وہاں جا کر خان اعظم کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے، کیونکہ اب انہیں یقین تھا خان اعظم حکم نہ مان کر ان پر حملہ کر دے گا۔ جب خان اعظم کے بھیجے قاصد ناکام واپس پہنچے اور اس کو ساری صورتحال بتائی تو وہ خود بے حد پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ اس علاقے کو لوارث سمجھ کر لوٹنے اور قبضہ کرنے آیا تھا، مگر اب تو اس کو اپنے علاقے میں اور حکومت کی فکر پڑ گئی تھی۔ خان اعظم اس صورتحال سے سخت غمگین ہو گیا، اس کو اپنے سرداروں کا بغاوت کا شدید دکھ پہنچا تھا۔ اس دوران امیر تیمور اپنی ہمت، بہادری اور معاملہ فہمی کے ذریعے خان اعظم کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ وہ کافی حد تک خان اعظم کے قریب ہو چکا تھا۔ اس نے امیر تیمور کو بلایا اور اپنے سرداروں کی بے وفائی اور بغاوت کا ذکر کیا۔ پھر خان اعظم نے اسی سے مشورہ طلب کیا کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ امیر تیمور نے اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا دیکھ کر چہرے پر فکر کے تاثرات لاتے ہوئے کہا، خان اعظم حضور آپ کو فوراً اپنے ملک کی خبر لینی چاہیے، وہ کس طرح کرنے سے آپ کے سامنے صرف باغی ہوں گے۔ دوسری صورت میں آپ کو دو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک سامنے سے، دوسرا پیچھے سے۔ امیر تیمور کی بات خان اعظم کے دل کو لگی، اس نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر اونگی سے پہلے امیر تیمور کو 10,000 سواروں کا سردار مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک تحریری حکم اپنی مہر بھی عنایت کر دی۔ اس طرح امیر تیمور اپنی سوچ کو پورا ہوتا دیکھ کر دل میں بہت خوش ہوا، کیونکہ اس نے عقل مندی اور سیاست سے نہ صرف اپنے علاقے کو تباہی سے بچا لیا تھا بلکہ اس کو علاقے کی سرداری اور سپاسالار کی قانونی نصیحت بھی دلا دی۔ امیر تیمور دربار سے جا کر بیٹھا تھا، تمام امیر اور وزیر موظف بیٹھے تھے۔ کتنے میں ایک سپاہی کسی نوجوان قیدی کو پکڑے دربار میں حاضر ہوا۔ تمام درباری آنے والے نوجوان قیدی کی طرف دیکھنے لگے، چہرے پر اطمینان کا احساس اور حسن دیکھ کر تمام درباری اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دربار میں سے ایک وزیر اپنی جگہ سے اٹھا اور مدب ہو کر بولا، حضور یہ نوجوان ان جنگی قیدیوں میں شامل ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ کی تھی اور ہم نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ وزیر کی بات سن کر امیر تیمور کے چہرے پر غضب اور غصے کے اثار نمایاں ہوئے۔ وہ نوجوان قیدی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے نوجوان، کیا تم کو معلوم نہیں کہ جس نے بھی ہمارے خلاف جنگ کی ہم نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا، وہ اس دنیا میں سانس نہیں لے سکتا۔ نوجوان نے چہرے پر سکون لاتی ہوئی نظروں سے کہا، ہاں مجھے علم ہے۔ امیر تیمور نوجوان قیدی کا پرسکون جواب سن کر بولا، یہ جانتے ہوئے بھی تم نے ہمارے خلاف جنگ کی؟ نوجوان نے جواب دیا، تم نے ہمارے علاقے پہ حملہ کیا، حالانکہ ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر پھر بھی تم نے اور تمہارے سپاہیوں نے ہمارے علاقے کو تباہ کر دیا، ہمارے بے گناہ ہزاروں افراد کو بے دردی سے قتل کروا دیا اور خود کو فاتح کہلوانے کے نشے میں کئی لوگوں کو لوارث اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ تم کو علم ہوگا کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے، اس لیے تم بھی جان لو کہ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے دربار جانا ہے، جہاں تم کو اس ظلم کا سارا حساب دینا پڑے گا۔ نوجوان قیدی کا بے باک جواب سن کر سارے دربار پر خاموشی چھا گئی۔ ان سب کو یقین ہو گیا کہ اب امیر تیمور اپنی جگہ سے اٹھے گا اور اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کی گردن جسم سے جدا کر دے گا یا اس کو پھانسی کے پھندے سے لٹکا دے گا۔ نوجوان قیدی کی بات سن کر شاہی سپاہی اس طرف بڑھے تاکہ اسے درباری آداب سے آگاہ کرے۔ اس دوران ایک سپاہی کا ہاتھ نوجوان قیدی کے جسم پر لگا تو اس کا فولادی خود نیچے گر گیا۔ یہ دیکھ کر امیر تیمور سمیت تمام درباری حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان قیدی مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ جب نوجوان قیدی نے اپنا راز ظاہر ہوتا دیکھا تو نہایت لہری سے کہا، میں ایک مسلمان عورت ہوں،
میرا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جس کی عورتیں وقت پڑنے پر سر کفن پر باندھ دیتی ہیں۔ دین اسلام سے پہلے عورتوں کو کمزور اور کم عقل سمجھا جاتا تھا، مگر اسلام نے اس بات کو مکمل ختم کر کے عورت کو بہادر اور عقلمند بنا دیا ہے۔ عورت اس کا اصل حق صرف اسلام نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک عورت نے وقت کے بادشاہ کو اس کے ظلم کا احساس لانے کی کوشش کی ہے۔ گفتگو اور انداز دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے سپاہیوں کو اسے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ اس نے تمام جنگی قیدیوں کو بھی رہا کرنے کا حکم دے کر دین اور اسلام کے بتائے ہوئے حقوق عملی کا نمونہ پیش کیا۔ کمپلیٹ سٹوری جاننے کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ 2 ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔